السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 5۔ ماں بیگم میں جب سے آئی ہوں ان جناب کا تو اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی زمینوں پر چلے جاتے ہیں اور پھر میرے سونے کے بعد واپس آتے ہیں۔ 3 دن ہو چکے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، لیکن مجال ہے زاویار بھائی سے ایک بار بھی ملاقات ہوئی ہو۔ وہ پچھلے 3 دن سے اپنے گھر آئی ہوئی تھی، مگر زاویار کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ وہ اپنی لاڈلی بہن سے بھی نہیں مل پایا، اور اب تو شکوہ کرنے کا وقت تھا۔ وہ لوگ ابھی اپنے ہی باتوں میں تھے جب عزیز شاہ اپنی کرسی پر براجمان ہوئے تھے۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے عزیز شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ عزیز شاہ نے بھی اپنا شفقت بھرا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور دعائیں دی۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، خوش رہو ہمیشہ۔ بابا صاحب، آپ کے ان لاڈلے بیٹے کا تو اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا نہیں ہوا کہ بہن آئی ہوئی ہے، انسان مل ہی لیتا ہے۔ لیکن نہیں، اب تو آپ کی جگہ گدی پر بیٹھنے والے ہیں، نہیں سردار جو بننے والے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، نخرہ آ گیا ہے ان میں۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ اور کس میں نخرہ آیا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ داخلی دروازے سے زاویار اندر داخل ہو رہا تھا۔ پہلے تو روبی نے سوچا کہ وہ ناراض ہے، مگر اگلے ہی پل ناراضگی کو ایک طرف رکھ کر وہ بھائی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، وہ زیادہ دیر لوگوں سے ناراض نہیں رہ پاتی تھی، تبھی تو اس سے پورے خاندان میں سب سے زیادہ رحم دل کہا جاتا تھا۔ زیبی بھائی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ 3 دن سے آپ کی راہ تک رہی ہوں میں، لیکن آپ کو تو خیال ہی نہیں تھا اپنی بہن کا۔ وہ منہ پر مصنوعی غصہ سجائے بہت لاڈ والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی ناراض ہے مجھ سے؟ کیوں ناراض ہے وہ کہ میں اس سے ملا نہیں؟ لیکن میں تو کچھ سرپرائز پلان کر رہا تھا، بس چاہتا تھا جب وہ پورا ہو جائے تب میں تم سے ملوں، اور دیکھو وہ آج پورا ہو چکا ہے، تو بس آج تم سے مل رہا ہوں اور تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں۔ سچی سرپرائز؟ وہ بالکل خوش ہو چکی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر عزیز شاہ اور کائنات شاہ بھی مسکرانے لگے تھے۔ مچی، اب جلدی سے جاؤ، تیار ہو کے نیچے آؤ، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ روحی کو تیار ہونے کا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب ہی بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے کائنات شاہ کی آواز آئی۔ اگر تمہیں نہیں معلوم زاویار، تو میں تمہیں بتا دوں کہ جنت بھی 3 دن سے یہیں رکی ہوئی ہے۔ وہ ان کی آواز پر سیڑھیوں پر ہی ٹھہر گیا تھا، مگر ناگواری سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ منہ پھیر چکا تھا۔ اگر تم جا رہے ہو تو جنت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اماں بیگم، یہ سرپرائز میری بہن کے لیے ہے، تو بہتر ہوگا میں اور میری بہن ہی وہاں پر جائیں۔ وہ بیوی ہے تمہاری ہونے والی۔ ان کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی تھی، جب اگلے ہی پل عزیز شاہ نے کھنکار کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جوان بچے سے ضد اچھی نہیں ہے، مگر کائنات شاہ تھوڑی سمجھنے والی تھی۔ جنت میں تیار ہونے کا کہہ رہی ہوں، وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اور زاویار کا اب پورا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اب کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ شاہ صاحب، مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، پتہ نہیں کن سوچوں میں آج کل پڑا ہوا ہے۔ لیکن میرا نام بھی کائنات شاہ ہے، یہاں پر صرف میرا حکم چلے گا، اسے تو وہیں شادی کرنی ہوگی جہاں میں کرواؤں گی۔ وہ ایک غرور سے کہہ کر اپنا دوپٹہ سینے پر ٹھیک کرتے ہوئے اب جنت کے کمرے کا رخ کر رہی تھی۔ جب کمرے میں پہنچی تو جنت صوفے پر پیر رکھے موبائل چلانے میں مصروف تھی۔ جنت بیٹا، وہ دروازہ بجاتے ہوئے اندر کی جانب آئی تھی۔ خالہ جان، آئیے نا آپ۔ وہ دوپٹہ کندھے پر رکھتے ہوئے انہیں اندر بلا رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ بیٹا، زاویار باہر جا رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ جاؤ، تھوڑا گھوم ہی آؤ گی۔ اور جنت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ اسباب میں سر ہلاتے ہوئے اب کپڑے نکالنا شروع ہو گئی تھی۔ بھائی، یہ فاروق بڑا کمینہ بندہ نکلا۔ جس لڑکی کو ہم 4 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لڑکی کو اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے، بلکہ چھپایا بھی نہیں، اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمیں دوسرے معاملات میں الجھا کر اس واقعے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن کل بھائی جو ہم نے اپنا جاسوس کے گھر پہ بھیجا تھا، اس نے بتایا کہ اس لڑکی کو اس نے اسٹور روم میں بند کر رکھا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ سارا واقعہ بتا چکا تھا اور اب بلیک ڈیول کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 گھنٹے کا ٹائم دو اسے۔
اگر 10 گھنٹے میں اس نے لڑکی واپس نہ کی تو اس کی نسلیں مٹا دوں گا میں۔ اسے بتا دو لڑکی صحیح سلامت اپنے گھر پہ پہنچ جانی چاہیے، ورنہ وجہ میرے پاس ہے اس کے گھر پر حملہ کرنے کی۔ فاروق نے کافی لڑکیاں اغوا کر کے دوسرے ملک بھی اسمگل کی تھی، اور جو لڑکیاں کام کی نہیں ہوتی ان کے جسم کے اندر ڈرگس بھر کے وہ دوسرے ملک بھیجتا تھا۔ لگتا ہے بھائی وہ بھول گیا ہے کہ بلیک ڈیول کیا ہے۔ بلیک ڈیول کچھ وقت سے چپ تھا، لیکن اس کی وجہ صرف روبی کا یہاں پر ہونا تھا۔ وہ بس اس کے گاؤں جانے کا انتظار کر رہا تھا، اور اب تو وہ چلی گئی۔ اب بلیک ڈیول ان کو بتانے والا تھا کہ وہ کیا ہے۔ ابھی وہ لوگ اپنی ہی باتیں کر رہے تھے جب لائبریری میں کوئی داخل ہوا۔ بلیک فراک گھٹنوں سے نیچے تک آتی ہوئی، بال کیچر میں قید کیے، آنکھوں میں سرما لگائے، دوپٹے کو سر پر صحیح سے اوڑھے ہوئے وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت گوری ویسے ہی تھی، اور اس میں اس کے ناک میں ہلکا سا ہیرا چمک رہا تھا جس نے اس کی شخصیت میں اور چاند لگا دیے تھے۔ بلیک ڈیول نے ایک نظر اسے دیکھا اور اگلی نظر ہی اس سے پھیر لی۔ اس نے زاویئر کو کہا تھا کہ وہ گھر دیکھنا چاہتی ہے۔ روز اسے مکمل گھر دکھا چکی تھی، صرف لائبریری رہ گئی تھی۔ وہ اسے یہ بھی دکھانا چاہتی تھی، مگر ابھی رک گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر کچھ امپورٹنٹ باتیں کی جا رہی ہے اور ان کی یوں جانے سے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو اس نے اسے وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ دانیل نے کافی دیر صبر کیا، مگر یہ میٹنگ تو ختم ہونے کو ہی نہیں تھی، اور اب بلا آخر وہ تھک کر خود ہی اندر چلی گئی تھی۔ جب اندر گئی تو بلیک ڈیول اور آدم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ ارے دانی، ہمارے پیر میں چوٹ لگی ہے، تم مت آؤ۔ آدم آگے بڑھا تھا اور اسے ہاتھ سے سہارا دے کر اندر لا رہا تھا۔ آدم بھائی، میں بور ہو گئی تھی۔ جب گاؤں میں ہوتی تو پورا گاؤں گھومتی تھی، جب تک پورے گاؤں والے سو نہیں جاتے تھے تب تک، لیکن یہاں دیکھو کچھ ہے ہی نہیں گھومنے کو۔ میں تو یہاں بور ہو گئی ہوں۔ یہاں تو پھر بھی تھوڑا سا گھوم رہی ہوں، لیکن ہاسٹل میں تو باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ آدم اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھا چکا تھا، اور اس کی نظر تو لائبریری کی کتابوں پر ہی اٹک گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ یہاں پر چند کتابیں موجود ہوگی، مگر یہاں تو کتابوں کا ڈھیر تھا۔ اتنے زیادہ کتاب دیکھ کر وہ تو چکرا ہی گئی تھی۔ یا اللہ سائی، اتنی کتابیں تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ ساری آپ نے پڑھی ہوئی ہے کیا؟ وہ بلیک ڈیول جس کی نظر لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھی، اس کے سوال پر ایک نظر سڑکی پر ڈالی اور پھر لیپ ٹاپ پر اپنی نظریں جما لی۔ وہ ضروری کام کر رہا تھا، اور ابھی اس کا ہرگز موڈ نہیں تھا اس کے فضول سوالوں کے جواب دینے کا۔ اس کا چہرہ ہی اتر گیا تھا، اور اس کا اترا ہوا چہرہ آدم نہیں دیکھ پایا۔ ان کو کتاب بہت پسند ہے تو انہوں نے کتابیں جمع کی ہوئی ہے، لیکن دانی کا چہرہ تو اتر چکا تھا، کھڑوس کہیں کا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آدم کو باہر لے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تم تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، سیڑھیاں چڑھ کر مشکل سے اوپر آئی ہو، اب تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر بعد چلی جانا۔ اس کی سانس حقیقت میں پھولنے لگی تھی۔ آدم اس کی کیفیت سمجھ کر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا چکا تھا، اور پانی کا گلاس ایک سانس میں پی گئی تھی۔ ابھی آدم آگے کچھ بولتا جب روز لائبریری میں داخل ہوئی۔ ٹماٹر، تم یہاں ہو، اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ چیختے ہوئے اندر داخل ہو ہی رہی تھی، جب نظر بلیک ڈیول پر پڑی تو منہ پر جیسے تالا لگ گیا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے آدم کو باہر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آدم بھی اشارہ سمجھ کر اس کے پیچھے جانے لگا، اور دانی دل ہی دل میں آدم کو روک رہی تھی، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا، وہ تو دروازہ پار کر کے چلا گیا تھا۔ وہ بے بسی سے پہلے اپنے پیر کو دیکھ رہی تھی، پھر سامنے بیٹھے اس شخص کو جسے دیکھ کر ہی انسان کو خوف آ جائے۔ ہینڈسم وہ تھا، مگر اس کی پرسنالٹی اتنی سخت تھی، کوئی نازک لڑکی تو ڈر ہی جائے۔ آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ 5 منٹ کی خاموشی تھی۔ آدم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے سوال کیا تو بلیک ڈیول نے اسے پورے طریقے سے نظر انداز کیا، اور یہ بات دانی کو ناگوار گزری تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اب ادھر ادھر نظر گھما رہی تھی۔ اچھا، نام ہی بتا دیجئے، جسے دیکھو آپ کو بھائی کہتا ہے تو آپ کا نام بھائی ہے؟ وہ جب سے آئی تھی تب سے اسے اس کا نام نہیں پتا تھا۔ اس نے روز کے منہ سے سنا تھا جو اسے ڈیول بھائی کہہ رہی تھی، لیکن اس کا نام ڈیول نہیں، ڈیول تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ میں بھی پتا نہیں کیا سوچ بیٹھتی ہوں۔ اپنا سر جھٹک کر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ نظر اسکرین پر گاڑے اپنا کام میں مصروف تھا۔ ویسے اللہ سائی کہتے ہیں اتنا نخرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور آپ کے نخرے دیکھ کرنا میرا تو دل چاہ رہا ہے۔ کیا چاہ رہا ہے دل؟ وہ جو دانت چباتے ہوئے کچھ بولنا چاہ رہی تھی، اس کی اگلی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ اب وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا،
دانی کے درمیان 2 ٹیبل جتنا فاصلہ تھا، مگر دانی کو بالکل اپنے سامنے محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، اسے غصہ آتا تھا تو وہ سامنے والے انسان کو نظر انداز کر کر اپنا پورا غصہ اتارتی تھی، مگر یہاں بیٹھے شخص کو دیکھ کر اسے تو پسینہ آنے لگا۔ ایک گیم کھیلیں؟ جب وہ بیٹھ کر تھک گئی، اب اپنی بوریت دور کرنے کا بس یہی راستہ بچا تھا، کیونکہ آدم کو تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا اور چپ وہ بیٹھ سکتی نہیں تھی۔ بلیک ڈیول نے بھی جب اپنا کام ختم ہوتے دیکھا تو لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے ہوئے اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک سوال آپ کریں گے اور ایک سوال میں کروں گی، لیکن سچ بولنا ہے، بالکل سچ۔ بلیک ڈیول دلچسپی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ 3 سوال پوچھو مجھ سے اور پھر 3 سوال میں پوچھوں گا، اور سچ ہی بتانا ہے، کیونکہ جھوٹ مجھے پسند نہیں اور سچے لوگوں کو میں بخش دیتا ہوں، ریممبر؟ اس کا لہجہ اتنا سنجیدہ اور سخت تھا کہ دانی کو بے اختیار خوف محسوس ہونے لگا، مگر اسے ڈرنا نہیں تھا، اسے ہمت کرنی تھی، اسے سامنا کرنا تھا۔ ڈن۔ وہ بھی اب اسی پر ہی نظریں گاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلا سوال۔ بلیک ڈیول کی بھاری بھرکم آواز آئی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں کافی ٹائم سے تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسی ذریعے سے اس سے جواب لے سکتی ہے۔ اس لائبریری میں خاموشی تھی، موت سا سناٹا۔ دانی کو جواب کا انتظار تھا اور بلیک ڈیول کی نظریں صرف اس لڑکی پر ہی مرکوز تھی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 6 سیکنڈ، 7 سیکنڈ، اور پھر بلیک ڈیول کی آواز آئی، ابان شاہ، اور دانی اس کا نام سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کی پرسنالٹی پر یہ نام کیا سوٹ کرتا تھا؟ نام تو ایسا تھا جیسا کوئی کیوٹ سا معصوم سا لڑکا ہو، مگر سامنے اس کو دیکھ کر کیوٹ تو چلو دور کی بات، لڑکا کہنا بھی غلط ہوگا، یہ تو ایک باڈی بلڈر مرد تھا۔ دانی خود کو حواسوں میں واپس لاتے ہوئے اب دوسرے سوال پر آ رہی تھی۔ اس کی نظروں سے وہ گڑبڑا رہی تھی، کیونکہ ابان کی نظر صرف اس پر ہی اٹکی تھی۔ وہ نہ پلک جھپک رہا تھا، نہ اس سے نظریں ہٹا رہا تھا۔ اسے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اس آگ میں بھی وہ خود ہی کودی تھی، تو اب تو اسے جیت کر ہی نکلنا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا قتل، جواب فوراً آیا تھا، اور دانی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آشکار ہو رہی تھی۔ وہ ہر کسی جواب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لوگوں کا قتل؟ 5 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگی، مگر ابان کی نظر اسی طریقے سے بس اسی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ یعنی آپ گیم میں لوگوں کا قتل کرتے ہیں؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ پکا آپ فری فائر لور ہوں گے؟ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ آپ سچ میں کرتے ہیں۔ اپنا ذہن دوسری طرف لے جانے سے خود کو روک رہی تھی۔ ویسے لوگوں کا قتل آپ گیم میں کرتے ہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے سامنے اس شخص کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کیا یہ تیسرا سوال ہے؟ وہ فضول باتیں نہیں کر رہا تھا، سیدھا پوائنٹ کی بات کر رہا تھا۔ اگر اس کا جواب دیں گے تو 3 سوال کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا جواب وہ ویسے ہی دے دے گا، مگر وہ تو اپنے آپ میں پکا نکلا۔ ابان نے محض اشارے سے جواب دیا تھا۔ نہیں، یہ تیسرا سوال نہیں ہے۔ اسے آج موقع ملا تھا اس شخص سے سوال کرنے کا، اور وہ یہ موقع اس طریقے سے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ ایسا پوچھنا چاہتی تھی جو شاید کسی کو نہ پتہ ہو، لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی رہ گئی جب ابان کی آواز اس کے کانوں میں آئی، ٹائم اپ۔ دانی جو سوچوں میں گم تھی، اس کی آواز پر یک دم اس کی طرف نظریں گھما کر دیکھنے لگی۔ اس گیم کا رول ہے کہ 5 منٹ میں سوال کرنا ہے۔ اگر 5 منٹ میں سوال نہیں کیا تو سوال ضائع ہو جاتا ہے، تو تمہارا سوال ضائع ہو چکا ہے۔ وہ مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے رولز بتا رہا تھا، اور اس کا تو منہ ہی کھل گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا، یہ کون سا رول ہوا؟ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا آپ کو۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اس سے اچھا تھا تو وہ یہی سوال پوچھ لیتی اور وہ تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہی تھی۔ ابھی وہ زیادہ مزاحمت کرتی جب اس کی آنکھوں میں ناگواری وہ بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ اس وقت وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس شخص کو غصہ آ گیا اور کہیں اس نے اس کا گلا دبا دیا تو وہ تو مر جائے گی۔ پھر ڈاکٹر کون بنے گا؟ اماں ابا کا سپنا کون سچ کرے گا؟ گاؤں واپس کون جائے گا؟ بہت سارے اندیشوں نے اس کے اندر جنم لیا تھا۔ وہ بس چپ میں اپنی عافیت جانتے ہوئے چپ ہو گئی تھی۔
میری باری، ابان کی گمبھیر آواز آئی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی ایسا سوال نہ کر دے جس کا وہ جواب نہ دے پائے، کوئی مشکل سوال نہ کر دے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے ہوئے اب اس پر نظریں ٹکا کر سوال کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کے سوال پہ تو گویا کسی نے دانی کے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تم نے کسی کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے کرسی پر اپنی گرفت اور مضبوط کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جو دانی کو ڈرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بے اختیار دانی کے دل نے آدم کو پکارا تھا، لیکن اس کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ قتل میں کہتی ہوں کیسے؟ اس کے تو لفظ جیسے گلے میں ہی مر گئے تھے۔ وہ خود کو کافی بہادر دکھاتی تھی، مگر اندر سے اتنی ہی بزدل تھی، اور اس شخص کو دیکھ کر تو کوئی بھی گھبرا جائے۔ وہ تو پھر بھی ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پیر پر دباؤ آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ ابان نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے پیر کو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دانی نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ مت کیجیے گا پلیز، وہ ہکلا کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ ابان اب اس کے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کا دوپٹہ جو کھسک کر کندھوں پر آ چکا تھا، وہ دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھنے لگا۔ دانی نے ایک پل کے لیے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے بالکل سامنے تھا، اتنا سامنے کہ وہ اس کی سانسوں کی گرمائش خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اپنی دلکش آنکھیں اس پر جمائے اسے کونی سے پکڑ کر کھڑا کر رہا تھا۔ ابان نے ایک ہاتھ سے اس کی کونی کی مدد سے اس کا بازو پکڑا، اور دوسرا اس کی کمر پر رکھنے سے پہلے اس نے دانی کو کہا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے کمر پر رکھے۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، مگر اس کا خوف ہی اتنا تھا، وہ ڈر کر اپنا ہاتھ کمر پر رکھ چکی تھی، اور ابان نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے اوپر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دانی بالکل سہم گئی تھی۔ وہ اپنی سانسیں جو حلق میں اٹکی ہوئی تھی بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اب اس سے سہارا دے کر باہر کی طرف لے جا رہا تھا، اور وہ بس حیران ہی رہ گئی تھی۔ اسے یہ لڑکی بہت بری لگتی تھی، بہت دماغ خراب کرتی تھی، اور اگر ایسا ہے تو وہ میری مدد کیوں کر رہا ہے؟ بس یہی سوچ دانی کے ذہن میں چل رہی تھی۔ تو یہ ایپیسوڈ بھی یہیں ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا۔ تو یہ تو بہت چھوٹا سا ایپیسوڈ ہے، تو میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ والا ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ بہت جلد دے دیتی ہوں۔ ایپیسوڈ 6، دس از ایپیسوڈ 5، تو ایپیسوڈ 6 بھی ہم اس کے آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلو یہ ایپیسوڈ 6 بھی اسی کے ساتھ شروع کر دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک بڑا ویڈیو مل سکے اور بہت زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ ہٹو میرے سامنے سے۔ وہ پچھلے 4 دن سے ان کے گھر پر ہی رہ رہی تھی۔ آج اس کا امپورٹنٹ لیکچر تھا تو اس کو ضروری یونیورسٹی آنا پڑا۔ آدم اس کو صبح چھوڑ گیا تھا۔ اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ بس آج شام کو واپس چلی جائے۔ جب بریک کا ٹائم ہوا تو ایک لڑکا جو کلاس میں بھی بس اسے گھورتا رہتا تھا، وہ اس کا راستہ روکنے لگا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور دانی کو تو جیسے جان پر بنائی۔ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ لڑکیوں کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ وہ اتنا ہینڈسم تھا کہ لڑکیاں خود اس کے پاس جایا کرتی تھی، اس کی ایک نظر کے لیے آہیں بھرا کرتی تھی، مگر یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے اگنور کیا، اور یہی بات عزیز سعید کو پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، یہ آفر میں کسی کو نہیں دیتا، لیکن تم میں کچھ خاص ہے، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ گرل فرینڈ بن جاؤ، بہت عیش کرواؤں گا، مہنگے مہنگے تحفے، عالیشان گھر، سب دوں گا۔ تم پہلی لڑکی ہو جو مجھے اگنور کر رہی ہو۔ مرد اس بات کو انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، لیکن دیکھو میں کتنا کول ڈاؤن ہوں۔ تو بیبی تم مجھے غصہ مت دکھاؤ، اور جو کہہ رہا ہوں وہ چپ کر کے کر لو۔ ایک رات میرے ساتھ گزارو، یہ آفر میں نہیں دیتا ہر کسی کو۔ اگلے ہی پل یونیورسٹی کے سارے لوگ تھم گئے تھے۔ ایک چاٹے کی آواز وہاں پر موجود سب کے کانوں تک گئی تھی۔ گھٹیا بے غیرت آدمی، تمہارے ماں باپ نے یہ تربیت کی ہے تمہاری؟ لڑکیوں کو رات کو اپنے پاس رکنے کی آفر کرتے ہو؟ تم جیسا بے غیرت آدمی میرے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش کی نا تو ابھی ایک گال لال کیا ہے میں نے، اگلی بار تھپڑوں کی بارش کر دوں گی تم پر۔ وہ شعر نہیں کی
شیرنی کی طرح گھراتے ہوئے بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے آگے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے شرمندگی کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ لڑکی، تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے عزیز سعید کو تھپڑ مار کر، اور تمہیں میں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا، موت کے لیے ترسا دوں گا تمہیں میں۔ وہ پیچھے گھراتا رہ گیا اور وہ اس کی باتوں کو پیر کی جوتی پر رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ گھٹیا آدمی، بے غیرت نہ ہو تو یہ تربیت کرتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے بچوں کی۔ یہاں سے تو میرا گاؤں ہی اچھا، اگر وہاں پر کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھو تو ماں باپ ہی جوتے مار کے سیدھا کر دیتے ہیں، اور یہاں ماں باپ نے ہی سر پہ چڑھا کر رکھا ہوا ہے، بے حیا آدمی۔ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی تب سے بس غصے میں بڑبڑائے جا رہی تھی۔ آدم اسے کئی بار پوچھ چکا تھا، اس نے بس یہ کہہ دیا کہ گھٹیا آدمی کو سبق سکھا کر آئی ہوں۔ اب کیا سبق سکھایا ہے یہ تو وہ بتا نہیں رہی تھی۔ اللہ کرے بلیک ڈیول اس کی بھی آنکھیں نکال لے، زبان کاٹ دے، اس کی عبرت کا نشانہ بنا دے۔ وہ اپنی ہی دھن میں کہے جا رہی تھی جب اگلے ہی پل آدم نے زور سے بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ اس اچانک بریک پر وہ تو سہم سی گئی تھی، مگر بلیک ڈیول کا سن کر آدم ایک پل کے لیے حیران رہ گیا۔ یا اللہ خیر، آدم بھائی آپ ٹھیک تو ہے؟ وہ حقیقت میں پریشان ہو گئی تھی۔ آدم کے ماتھے کے بل گہرے ہونے لگے تھے۔ تم بلیک ڈیول کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ اسے بس تجسس تھا کہ وہ کتنا جانتی ہے، یا وہ بلیک ڈیول کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ دانی نے شکر کا سانس لیا کہ وہ ٹھیک ہے، اور پھر شانے اچکا کر جواب دینے لگی، مجھے کیا پتا، یونیورسٹی میں سب خوف کھاتے ہیں بلیک ڈیول کے نام سے، جب سے آئی ہوں بس اسی کا ہی ذکر سن رہی ہوں۔ کچھ لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے تو کچھ لوگوں کو برا۔ کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے، مگر سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ کام اچھا کرتا ہے، اس کا طریقہ غلط ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کسی کو مارنا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں آدم بھائی، وہ لوگوں کی آنکھیں نکال لیتا ہے، کان کاٹ دیتا ہے، زبان کاٹ دیتا ہے۔ ایسے انسان کو انسان کہنا ہی انسانوں کی توہین ہے، میں تو اس سے وحشی درندہ کہوں گی۔ وہ بے خیالی میں اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال رہی تھی، مگر آدم کے دل پر جو جھریاں چل رہی تھی وہ تو بس وہ خود ہی جانتا تھا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ بلیک ڈیول کون ہے، مگر جب اسے پتہ چلے گا تب اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ آدم کو بس اس بات کی فکر تھی، زاویار، واو یہ جگہ کتنی امیزنگ ہے۔ دوسری طرف مطلب میں تو حیران ہی رہ گئی ہوں۔ وہ روبی کو اس کا سرپرائز گفٹ دکھانے لایا تھا۔ گاؤں کے ہی تھوڑا آگے اس نے ایک زمین لی تھی، جس زمین کے آس پاس اس نے پودے لگوائے تھے جو اس میں اور خوبصورتی پیدا کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک جھیل تھی جس سے پانی پتھروں سے ٹکرا کر نیچے آ رہا تھا۔ وہ جگہ قدرت کا ایک کرشمہ لگ رہی تھی۔ وہاں پر سفید کلر کا جھولا جس پر روبی بیٹھ کر جھول رہی تھی، یہ تھا اس کی بہن کے لیے سرپرائز۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ربائشہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ وہ یہ وقت صرف اپنی بہن کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر جو مصیبت اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی اس کا وہ بھلا کیا کرتا، جو بات بات پر اس سے چپکنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ بس اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ دیکھے جنت، میں سیدھی اور صاف بات کرتا ہوں میں آپ سے، زاویار وہ چھوڑے نا آج ساری باتوں کا، آج دیکھے کتنا سہانا موسم ہے۔ اب میں ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، ہمیں یہ موسم انجوائے کرنا چاہیے، نہ کہ باتوں میں ضائع اپنا وقت۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ جنت نے درمیان میں ہی بات کاٹ لی۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ نہیں کہنے دے گی۔ بڑی حویلی کی بہو بننا اس کا حق تھا جو کسی صورت وہ نہیں چھوڑے گی، چاہے اس کی رضامندی سے اس کی بیوی بنے یا پھر زبردستی کی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے بس اس حویلی پر راج کرنا تھا جیسے کائنات شاہ نے کیا تھا۔ روزینہ شاہ کو ہٹا کر زاویار کی الجھن اور بڑھ گئی تھی۔ ابھی آگے کچھ ہوتا کہ دوسری طرف دوسرا گاؤں شروع ہوتا تھا، جس کے کھیتوں میں ایک لڑکی اپنی 2 ملازمہ کے ساتھ سیر کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر دور کھڑے زاویار اور اس کے برابر کھڑی لڑکی پر گئی تو گویا اس کی آنکھوں میں تو شعلے ہی اگائے تھے۔ اس کا سینہ جلنے لگا۔ ماہی کھا جانے والی نظر اس لڑکی پر ڈالتے ہوئے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ملازمہ آگے بڑھی اور ماہی کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، ارے ماہی بی بی، یہ تو ساتھ والے گاؤں کے ٹھکرائن کائنات شاہ کی بھانجی ہے، اور ہم نے تو سنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروانا چاہتی ہے۔ ملازمہ جتنا جانتی تھی وہ ماہی کی گوش گزار کر چکی تھی، اور یہ بات سن کر ماہی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے ایک دم اپنے دل میں تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جس طریقے سے جنت زاویار کے بالکل قریب کھڑی ہوئی تھی، ماہی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اسے اپنی سائے کے برابر سے ہٹائے، ایک تھپڑ اس کے کان کے نیچے لگائے اور کہے کہ زاویار شاہ صرف میرا ہے، ماہی کے علاوہ زاویار کے قریب کوئی نہیں آ سکتی۔ مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟
وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی، اس کا حق نہیں تھا اس پر، وہ تو اس کی دل کی بات بھی نہیں جانتا تھا، وہ بھلا کیسے اس سے یہ کہتی کہ کس حق سے کہتی؟ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اب واپس حویلی کی جانب جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بھائی ادھر آئیے نا آپ، ربائشہ زاویار کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ ایک سیلفی کھینچتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ میں ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ایک دم اس کی زبان نے بریک مارا۔ وہ جانتی تھی جنت اس کی ماں کی چمچی ہے، وہ ہر بات انہیں بتائے گی، اور حویلی میں سختی سے اس شخص کا ذکر بنا تھا۔ وہ اپنی بات اندر ہی دفن کر کے اب انہیں اپنی طرف بلا رہی تھی۔ جنت نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا جب موبائل ربائشہ کے پاس تھا۔ زاویار نے ایک ہاتھ ربائشہ کے کندھے پر رکھا اور مسکرانے لگا۔ جنت ایک دم زاویار کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر اب مسکرا رہی تھی۔ یہ بات زاویار کو بہت ناگوار گزری تھی۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹایا۔ روبی بیٹا، ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اب روبی کو گاڑی کی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ روبی تم پیچھے بیٹھ جاؤ، میں آگے بیٹھ جاؤں تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ روبی اپنے بھائی کے حکم پر اب گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب جنت نے اسے روک کر اس سے التجا کی۔ وہ اب کیا کہہ سکتی تھی؟ دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور زاویار کی نظر اپنی برابر والی جگہ پر گئی تو وہاں پر جنت کو بیٹھا دیکھ کر اس کا سارا موڈ ہی خراب ہو چکا تھا۔ اس لڑکی میں شاید سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک انسان اتنا اگنور کر رہا ہے مگر پھر بھی اس کے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے۔ وہ بس دل میں سوچتا ہی رہ گیا اور پورے حق سے اس جگہ پر براجمان تھی جہاں پر اس کا بیٹھنے کا برسوں سے خواب تھا۔ تو یہ ویڈیو بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ پارٹ 5 اور پارٹ 6 دونوں میں نے آپ کو ایک ساتھ دے دیے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سن کر مزہ آ رہا ہوگا۔ اگلا پارٹ میں انشاءاللہ اگلی ویک آپ کو دیتی ہوں۔ اگر چھوٹے سے ایپیسوڈز ہیں تو میں ایک ساتھ 2 دے دوں گی، نو ایشو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔